سب سے پہلے میں گانچھے کے صحابی برادری کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ کل چھوٹے سے شارٹ ٹائم میں آپ کو کال دیا تھا۔ اللہ آپ سب کو مزید ترقی دے کہ آپ نے اپنے علاقے کی ترقی اور دلچسپی کے لیے پہلے بھی کام کر رہے ہیں اور اب بھی اس ایونٹ کو آگے کرنے کے لیے آپ لوگوں نے مناسب سمجھا کہ ہمارے کال پہ اس پریس کانفرنس میں آپ نے شرکت کی۔ ہم آپ کے مشکور ہیں۔ تو دوسری بات میرا بھائی، آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا اب سپورٹس کلچر کی طرف رواں دواں ہے۔ دنیا میں پازیٹیو ٹورزم فروغ پا رہا ہے اور نیگیٹو ٹورزم کی لوگ اس کو حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہی سلسلہ، کیونکہ گلگت بلتستان میں خصوصاً گانچھے ضلع ابھی ان تمام پولوشن سے بچا ہوا ہے جو ٹورزم کے نام پہ دنیا میں پھیل رہے ہیں، جس میں درختوں کی کٹائی ہے، علاقے کے کلچر کو دوسروں کے علاقائی کلچر کی نقل ہے، درختوں کی کٹائی ہے، ادھر مختلف علاقوں کے ثقافت کو فروغ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں گانچھے ضلع میں ہم اپنے کلچر کو فروغ دیں، اپنا ایکو ٹورزم کو ہم پروموٹ کریں، ینگ جنریشن کو پازیٹیو سپورٹس کی طرف مائل کریں۔ پازیٹیو سپورٹس مینز ہم چاہتے ہیں کہ رننگ کو ہم تقویت دیں، کیونکہ رننگ کے لیے آپ کو کوئی پلو گراؤنڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی اسپاٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے علاقے کو ماؤنٹین، گلیشیئر، پسچرز، ہائی پلیسز، ان تمام سے نوازا ہوا ہے اور اللہ کا کرم ہے، ہمارا نوجوان نسل ان چیزوں میں بہت ٹیلنٹ رکھتا ہے، مگر اس ٹیلنٹ کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے، ان کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے ان کو کوئی پلیٹ فارم میسر نہیں تھا۔ تو ہم نے سوچا ہمارا پاکستان روڈ رنر کے وساطت سے اور ادھر انڈو جو زین بھائی کے چھوٹے بھائی کا ایک آرگنائزیشن ہے، ان سے مل کے بلتستان ٹورز اور کراکرم لاج خپلو اس رننگ کو ہم گانچھے میں متعارف کرائے تاکہ بچوں کی صحیح صحت اور تربیت کا یہ ایک ذریعہ بنے۔ تو اس سلسلے میں میں زین بھائی کا اور میرے بھائی کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ ان دونوں نے مجھے پچھلے 2 مہینوں سے ٹیکنیکل سپورٹ دی، کیونکہ میں اس فیلڈ میں ٹورزم میں تو میں پرانا تھا، مگر اس رننگ کے فیلڈ میں نیا تھا، مگر میرا ایک ویژن تھا، میں نے یہاں پہ اس چیز کو فروغ دینا تھا۔ تو ان دونوں کی ٹیکنیکلٹی اور ہمارا تعاون انشاءاللہ تعالی اس سال ہم نے انیشل سٹیج پہ ہم کر رہے ہیں، مگر اس کا نام ہے کراکرم الٹرا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا ایک ایونٹ بنے گا، جس کا مقصد گانچھے ضلع میں کلین، گرین اور سیو دی نیچر اور ایکو ٹورزم کی فروغ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دعا کریں، آپ سب کی تعاون ہمیشہ کے لیے ہمیں درکار ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقتوں میں ٹورزم کی دنیا میں اگر یہ کوشش ہمارا جاری رہا، آپ سب نے تعاون کیا، تو انشاءاللہ گانچھے ضلع پاکستان میں کے ٹورزم میں ایک سنگ میل کی حیثیت رہے گا
اور ہمارا گانچھے ضلع کو دیکھ کے پاکستان کے باقی بھی حصے کے لوگ جو ایڈونچر، کلچر، ایکو اور گرین ٹورزم میں شامل ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا نقل کرے گا۔ اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو باور کرا لوں، انشاءاللہ ابھی تو ہم چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی امید پنجتن پاک ہو سکے تو نیکسٹ ایئر، اگر نہ ہوا تو اس آئندہ زمانے میں دنیا کا سب سے ہائیسٹ میراتھن انشاءاللہ ہمارا زندگی رہا تو دنیا کا ہائیسٹ میراتھن الٹرا میراتھن خپلو میں کر کے دنیا والوں کو ہم بتا دے گا۔ تو میں ادھر زین بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے مزید اس کو فعالیت بنانے کے حوالے سے، کیونکہ ٹیکنیکل بندہ ہے تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ صحابیوں کا۔ میں ڈائریکٹ ٹیکنیکل کچھ چیزوں پہ جاؤں گا کہ یہ جو ریس ہونے جا رہی ہے اس میں 2 ڈسٹنسز ہم نے رکھے ہیں۔ ایک ہے ہاف میراتھن جو کہ 21.1 کلومیٹر اس کا منیمم ڈسٹنس ہے، لیکن چونکہ یہ ٹریل رننگ ہے اور یہ ٹریلز سے ہوتے ہوئے خپلو ویلی میں انٹر ہوگی تو اس سے تھوڑا سا یہ زیادہ ہو سکتا ہے اس کا ڈسٹنس۔ اس کے علاوہ الٹرا ڈسٹنس ہے جو کہ 55 کلومیٹر کا ہے، جو ہم نے جب ٹریل کو ناپا تو وہ 55.4 کلومیٹر تک اس کا فاصلہ بنتا تھا۔ تو اس وقت 2 رننگ گروپس اور 2 لیول کے ایتھلیٹس یہاں آ رہے ہیں پورے پاکستان سے اور آپ کے جی بی سے، کہ کچھ لوگ الٹرا کے لیے جائیں گے 55 کلومیٹر، جس کا ہم سٹارٹ لیں گے تھلے بروک سے، جو کہ 3544 میٹر کی بلندی پہ ہے۔ تو اس کا جو الٹیچیوڈ ہے وہ 3544 میٹر ہے۔ اور ایک گروپ ایتھلیٹس کا 21 کلومیٹر ہاف میراتھن کے لیے وہ شروعات کرے گا ڈاغونی کے علاقے سے، جس کا ہم ایگزیکٹ پوائنٹ جو ہے وہ بعد میں اناؤنس کر دیں گے، لیکن دونوں کی فنیشنگ لائن کراکورم لانچ میں خپلو ویلی کے اندر ہے۔ ریس کا اسٹارٹ ہم صبح 5 بجے سے لیں گے الٹرا کے لیے، اور ہاف میراتھن کے لیے ہم موسم کو دیکھتے ہوئے 7 تاریخ کی صبح کو ڈیسائیڈ کریں گے، جو کہ 7 یا 8 بجے کے درمیان کسی بھی وقت وہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا کم ٹائم کے لیے ہے۔ تو یہ اس کی کچھ بیسک ٹیکنیکل چیزیں ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ پہلا ایک قدم ہے پاکستان میں ہائی الٹیچیوڈ رننگ کی طرف اور پراپر ٹریل رننگ کی سیریز کی طرف۔ تو اس کو ہم نے کراکورم الٹرا کے انڈر ایز اے خپلو لیگ لانچ کیا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس میں ہم مزید ٹریلز ایڈ کریں گے، مزید ایونٹس ایڈ کریں گے، کچھ لوکل لوگوں کی ٹریننگز اور ان کی گائیڈنس کے لیے بھی ہم لوکل ایونٹس اس میں ایڈ کریں گے، جو کہ آپ کی خپلی ویلیو کے اراؤنڈ ہوں گے، منتھلی بیسس پہ اور ویکلی بیسس پہ۔ جیسے حاجی صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کا ارادہ ہے کہ اس کو ہائیسٹ الٹیچیوڈ تک لے کے جائیں، تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ سیکنڈ ہائیسٹ اینڈ کراکورمس ٹالسٹ پیک K2 آپ ہی کے نیبرہڈ میں ہے۔ تو ہم اس کو کچھ ہی عرصے میں وہاں تک لے جانے کا سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ جتنا ہو سکے ان قریب K2 کی ڈائریکشن میں لے کے جائیں، تاکہ یہ ایک پراپر ہائی الٹیچیوڈ ایک ایڈونچر الٹرا ڈسٹنس کی ریس بن کے سامنے آئے اور اس کو ہم پوری دنیا سے متعارف کروائیں۔ اور باقی انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے ریلیٹڈ ہم صرف رننگ کو ہی کیوں لے کے آئے، کیونکہ باقی جتنی بھی ٹورسٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں یا بہت سی ایڈونچر کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا نیگیٹو امپیکٹ ہے انوائرمنٹ کے اوپر۔ اب اس میں مشینری انوالو ہے، فیومز انوالو ہے، اس کے اندر پاور کی ڈیفیشنسیز ہیں، جو کہ آپ کے نیچر کو، آپ کی لوکل پوری کی پوری ڈیموگرافی کو لے کے کہیں نہ کہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اس کے ساتھ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب ایک ایتھلیٹ رن کر رہا ہے تو صرف اس کی اپنی صحت کے لیے نہیں، بلکہ وہ خود ایکسپیرینس کرتا ہے آپ کے علاقے کو، تو وہ ایک پرسنل ایکسپیرینس لے کے جاتا ہے، ایک ایڈونچر اچیو کر کے جاتا ہے، تو وہ انوائرمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا۔ دوسرا، اسی انیشیٹو کے تھرو اسی سال ہم 1200 درخت آپ کی خپلو ویلی کے آس پاس لگائیں گے، جن میں پھلدار درخت بھی ہیں، ظاہر ہے وہ سیٹل ایریا میں لگیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں
ہم ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کی ہائی الٹیچیوڈ، جس کو آپ بروک بولتے ہو اپنی زبان میں، تو خپلو اور تھلے کے علاقے کے جو بروک ہیں اور باقی آپ کے گاؤں کے، تو وہاں پہ ہم لگائیں گے جو تھوڑا ہائی الٹیچیوڈ پہ ہوں گے، تاکہ ہم جتنا ہو سکے گلیشیئرس کے قریب وہ گرینری لے کے جائیں اور ان کو ہم کسی طرح سے پروٹیکٹ کر سکیں۔ اور تیسرا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے چیزیں ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو گائیڈ کریں، کیونکہ یہاں کا ٹیلنٹ ہے جو کہ ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے۔ آپ کے اندر اسپورٹس مین، آپ کے اندر ماؤنٹینئرز، ہائیکرز، کلائمبرز، یہ بائی برتھ ٹیلنٹ ہے، کیونکہ آپ کے بچے ہائی الٹیچیوڈ پہ پیدا ہوئے ہیں، یہاں کی وہ ایکلائمیٹائز ہیں جینیٹکلی، تو ان کو تھوڑی سی گائیڈنس کے ساتھ ہم انٹرنیشنل لیول تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مقاصد ہیں اس ریس کے آس پاس، اور باقی اب آپ دعا کیجئے اور آپ کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے۔ کل سے یہ ایونٹ سٹارٹ ہوگا اور پرسوں شام کو ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے، تو اس کی آپ کوریج دیکھیے، اس میں جتنی آپ کی طرف سے سپورٹ ہے، اور باقی پرفارمنس آپ دیکھ لیں گے کہ ہماری قوم کے بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے جب وہ کل آئیں گے یہاں پرفارم کریں گے، اور پھر آپ کو اپنے جی بی کا ٹیلنٹ بھی نظر آئے گا کہ جو آج تک کبھی ان کو پریزنٹ نہیں کیا گیا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کامیاب ایونٹ رہے گا اور ایک اچھا پازیٹیو میسیج خپلو سے پورے پاکستان کو اور پھر انٹرنیشنل لیول تک جائے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کتنے اب تک رجسٹریشن ہوئی ہے جو اس ریس کے لیے، ایک سر دوسرا یہ حاجی صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو اس طرح کے ایونٹ ہیں، جو ٹورزم کی گروپ کے جو ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، ان کی نمائندگی آج یہاں پر نہیں ہے، کیا ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یا وہ کیوں نہیں ہے؟ اس پہ دونوں کی طرف سے یہ کل ڈی سی صاحب نے ان سب کو بلایا تھا، ابھی میرے خیال میں تو کل تو وہ نہیں آئے تھے۔ ان کو نالج میں نے لایا ہوا ہے، یہاں کے ٹورزم کے وہ اے ڈی صاحب میرے پاس آئے تھے، ان کو بتایا ہوا تھا، مگر کل پتہ نہیں انفارچونیٹلی وہ یہاں پہ نہیں، مگر ہو سکتا ہے ابھی ڈی سی صاحب کے پاس میٹنگ ہے تو اس میں وہ ضرور آیا ہوگا، کیونکہ یہ ہے ہی ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا۔ اور میں آپ کے وساطت سے میں لوکل ایڈمنسٹریشن کا گانچے کے ڈی سی صاحب اور باقی سربراہوں کا ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہم سے زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم ڈی سی صاحب کے پاس میٹنگ پہ جائیں گے، اس میں تمام سیکٹوریل ہیڈ وہاں پہ ہوں گے۔ جی اچھا، یہ جو کتنے رجسٹریشن ہے اس پہ تھوڑا سا اچھا، اس وقت جو ہمارے پاس ٹوٹل رجسٹریشنز ہوئی ہیں اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تقریباً 40 کے قریب لوگوں کو، ایتھلیٹس کو، جن میں سے 12 رجسٹریشن آپ کے جی بی کی ہیں، کنفرمڈ ہیں، اور آج صبح کچھ 6 مزید آپ کے جی بی کے ایتھلیٹس نے کیوریز بھیجی ہیں جو کل پہنچیں گے، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک تقریباً 16 سے 18 کے قریب آپ کے جی بی کے ایتھلیٹس ہوں گے، اور کم از کم 22 تک باقی پاکستان کے علاقوں سے ایتھلیٹس آ رہے ہیں، تو اس وقت تقریباً 40 کے قریب اور شاید اس سے کچھ زیادہ لوگ ہوں گے، تو یہ ایک ایتھلیٹس کی تعداد ہے۔ اور پھر ان کی یہ بتا دیجیے کہ ان ایتھلیٹس کو چننے کے لیے کون سے کرائٹیریا رکھا گیا تھا، جس کوئی کرائٹیریا تو ہوگا؟ جی بالکل۔ اچھا، ان کو چننے کے لیے پہلا کرائٹیریا تو یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی جتنی رننگ کمیونٹیز ہیں اور جتنے رننگ کلبز ہیں وہ اس وقت پبلسائز ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم ان کی اپڈیٹس دیکھتے رہتے ہیں، ہم ان کے ایتھلیٹس کی پروگرس کو فالو کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے ان کو اپروچ کیا، جیسے ابھی ہمارے ساتھ پاکستان روڈ رنر کے فاؤنڈر ہیں جمال سعید صاحب، یہ خود بھی الٹرا رننگ چیمپئن ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کل یہ 400 کلومیٹر کا رن کرتے ہنزہ سے آئے ہیں 3 دن کے اندر، تو اب آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں۔ پھر انہی کی وساطت سے جو ان کے رننگ کمیونٹی کے ایتھلیٹس ہیں تو انہوں نے خود والنٹیئرلی چنا کہ وہ کس ڈسٹنس میں جائیں گے، تو وہ لوگ آلریڈی ٹرینڈ ہیں۔ دوسرا، ہم نے اناؤنس کیا کہ اس ڈسٹنس کتنا ہے، الٹیچیوڈ کتنا ہے، یہاں پاسبل چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہم کٹ آف ٹائم کہتے ہیں اس کو، یعنی ریس کا کٹ آف ٹائم کیا ہے کہ آپ نے کتنے گھنٹے میں وہ ڈسٹنس پورا کرنا ہے۔ تو جب یہ معلومات ایتھلیٹس کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی کیپیبلٹی کے مطابق وہ ڈسٹنس کو چوز کرتے ہیں۔ البتہ جی بی کے لیے چونکہ ہمیں انفارچونیٹلی کچھ انفارمیشن نہیں ہے
کہ یہاں رننگ کلبس کتنے ہیں، یہاں کے ایتھلیٹس کے ساتھ ہمارا ابھی تک کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ہمارا فرسٹ انٹریکشن ہوگا. تو ہم نے اوپن اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 20 لوگوں کو ہم جی بی سے فلی اسپانسر کریں گے جو کہ فری آف کاسٹ ریس میں حصہ لے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ 2 دن رہیں گے تو ان کا لاجنگ، کھانا پینا، ریس کی سپورٹ، 1 رات کا ان کا اسٹے جو کہ بروک میں اگر رہنا چاہیں گے الٹرا کے لیے. تو وہ ٹیلنٹ اس وقت سامنے آئے گا. البتہ ان کو بھی ہم نے بریف دے رکھی ہے کہ ہاف میراتھن کا ڈسٹنس اس کا ٹائم کیا ہے، فل الٹرا کا ڈسٹنس اس کا ٹائم کیا ہے. تو انہوں نے والنٹرلی چنا ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے اور ان میں سے ضرور کوئی کوالٹی ایتھلیٹ ہمارے سامنے آئے گا. تو اسی کریٹیری کے اندر کتنے ڈسٹینس میں یا کتنا ٹائم میں یہاں پہنچنے والے کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ؟ جی وہ اچھا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا تو ایک بالکل کلیئر وہ ہے میرٹ کہ جو پہلے پہنچے گا تو وہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ. ٹھیک ہے. اچھا، جو ہم نے ٹائم مینشن کیا ہے اس کے لیے آفیشیلی تو ہاف میراتھن کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے جس کی ایوریج بنتی ہے لگ بھگ 7 کلومیٹر پر آور. اور جو فل الٹرا ڈسٹنس ہے ہم نے اس کو ایز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ 8 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کیونکہ وہ 55 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ڈسٹنس ہے. البتہ ایک اسٹینڈرڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ ایونٹ پہلی بار ہو ہم اس کو پائنیرنگ ایونٹ کہتے ہیں. تو یہ آپ کے سارے ایتھلیٹس جو اس میں آئیں گے دے آر کنسیڈرڈ پائنیرنگ ایتھلیٹس آف دس ایونٹ. تو ہم بریفنگ اسی لیے رکھی ہے کہ کل میں ڈیٹیلڈ ان کے ساتھ ڈسکشن کروں گا، ایک انالیسز لوں گا اور اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی ایکسپیکٹنسی ہے کہ کتنے % لوگ وہ پورا کر پائیں گے. تو پھر ہمارے پاس تھوڑا سا ایک آپ کہیں کہ ہمارے پاس ایک آپشن رہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس ٹائم کو 10 منٹ سے آدھا گھنٹہ مزید بڑھا سکتے ہیں. تو وہ میں کل ایتھلیٹس کی فارم کو دیکھ کے 10 منٹ سے آدھا گھنٹہ جو ہم نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہے، مثلاً 8 گھنٹے کا ٹائم ہے تو ہم اس کو 8.5 گھنٹے تک پش کر سکتے ہیں. اگر میجورٹی ایتھلیٹ جو ہیں وہ ان کا اگر تھوڑا کانفیڈنس لیول لو ہو یا انہیں لگتا ہے کہ وہ شاید کچھ چیلنجز کی وجہ سے پرفارم نہیں کر پائیں گے تو ہم تھوڑا سا ٹائم کو ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور پھر نیکسٹ ایئر کے لیے ہمارے پاس ایک سالڈ اسٹارٹ ہو، ایتھلیٹس کے ریکارڈز ہوں تو پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے ری آرگنائز کریں. اچھا، اس میں ایک اور چیز سر کہ رجسٹریشن کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے جو ابھی آج کی بریفنگ کے بعد تو رجسٹریشن کب تک کلوز ہو جائے گا جو لوگ اگر کوئی اور آنا چاہتے ہیں؟ جی اچھا، ہم نے جو ایک پبلک اناؤنسمنٹ کی تھی سوشل میڈیا پہ اور ہمارے اپنے کانٹیکٹس کے تھرو ڈفرینٹ چینلس کے تھرو تو وہ ہم نے رکھی تھی 3 سپٹمبر کے لیے کیونکہ 3 سپتمبر کے بعد اگر ہم پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو پاکستان کے باقی علاقوں سے لوگ یہاں نہیں پہنچ سکتے. یعنی اگر کوئی بھی شخص کے جو سمجھے گلگت سے یا جگلوٹ کے ایریا سے کہ دور کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ پھر شاید کل تک یا پرسوں تک یہاں نہ پہنچ پائے. تو باقی پاکستان سے تو ہم اب یہی کہیں گے کہ وہ کلوز ہو چکی ہے رجسٹریشن. لیکن لوکلز کے لیے اگر وہ کل صبح 11 بجے تک بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں تو وہ اس ریس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور چونکہ جی بی کے لیے انٹری فری ہے تو ہمیں صرف ان کے آئی ڈی کارڈز یا کوئی بھی گورنمنٹ آئی ڈی چاہیے اور ان کا موجود ہونا کافی ہے. حاجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو جیسے علم نے جو سوال کیا تھا کہ ٹورزم آپ نے کہا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ادھر پہنچے ہوں گے، لیکن ماضی میں اب تک ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کتنی کنٹریبیوشن متوقع ہے کہ آپ مطمئن ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر لیں گے یا کوئی آپ کو خدشات ہیں ابھی بھی؟ مجھے کوئی خدشات نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، مولا پنجیتن کی مہربانی ہے کہ صرف ٹورزم ہی نہیں گانچھے ضلع کا ہر ادارہ میرے اس کام میں ہمارے شانہ بشانہ ہے اور ہم ماضی کی طرف ہم کبھی نہیں دیکھتے. آپ کو پتہ ہے کہ میرا زندگی میں نے پاسٹ سے میں نے تجربہ حاصل کیا ہے اور حال پہ امپلیمنٹ کرتا ہوں، مستقبل کے لیے میں توقع رکھتا ہوں. تو اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں خواہ وہ سول سوسائٹی کے ہیں یا گورنمنٹ آفیشل ہیں اور خواہ جس ایریا میں مثال تھلے ویلی ہے، ڈاغونی ہے، کرکو ہے، ہر ویلی کے نوجوان
مجھے اپنے ٹیلیفونیکلی اور پرسنلی آ کے ہمیں ہر ایک اپنے اپنے تئیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو انہی الفاظ کے ساتھ اچھا ان کا ذرا میں اگر یہ کچھ بولنا چاہیں ان سے بھی کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، میں صرف وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کیس آف ایمرجنسی کس قسم کے اقدامات کو؟ نہیں، ہمارے پاس ہر چیز اللہ کا کرم ہے. یہ اس کے لیے ہم نے ہر چیز کی تیاری کی ہوئی ہے. اس میں ڈی سی صاحب بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے اور ایس پی صاحب بھی ہیں، ہمارے 112 والے بھی ہیں. ان کے ساتھ ہمارے آلریڈی میٹنگ ہو چکی ہے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ میں ہیں، مطلب ہر ادارے کے لوگ اس میں کنٹریبیوشن ہے. ابھی میں اپنا جمال بھائی سے گزارش کروں گا، کیونکہ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ فاؤنڈر ہے اپنے روڈ رنر پاکستان کا، اور مجھے اس کامیابی کو یہاں تک لانے میں ان کا بہت بڑا ٹیکنیکل مجھے کنٹریبیوشن بھی ہے. تو یہ اپنے طرف سے بتائیں گے کہ وہ ہمارے اس علاقے کے ٹیلنٹ کو کیسا اجاگر کرے گا. یہ آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں بے حد شکر گزار ہوں حاجی صاحب کا. میں ایک باغنے کا انسان ہوں اور میرا نشہ ہے. جو کسی کو ایک نشئی کو جب نشہ دیتا ہے نا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو وہ نشہ میرا ادھر جب حاجی صاحب نے پورا کر دیا ہے تو بس آپ کے سامنے ہوں ابھی. اور الحمدللہ ہم نے یہ عہد کر دیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ادا کر سکوں حاجی صاحب کے لیے. اور میرا جو بھائی زین العابدین صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کمپنی نے یہ سیریس لیا اس ایونٹ کے اوپر، پورا اس ایونٹ کو آرگنائز کیا. میں تمام پاکستان کے جتنے بھی کلبز ہے، رنرز ہے، خواہ وہ ایتھلیٹکس کے ہیں، گورنمنٹ کے ایتھلیٹکس ادارے ہیں، ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اینڈرو پاک جو یہ زین العابدین صاحب کی جو کمپنی ہے، اس کو اگر سیریس لی جائے تو ٹورزم کوئی مشکل کام نہیں. اور ٹورزم کے لیے خاص کر کے جو میرے انٹرنیشنل ایتھلیٹس یہاں سے گزرے تھے، یہاں پر آ کر کے جی بی میں، ان کے ساتھ یہ 10 سال کا یہ ہم اس کام پہ میں لگا ہوا تھا. یہ واحد ایک ایسا جگہ ہمیں ملی ہے خپلو، جس میں آپ کو تمام چیزیں مل رہی ہیں. اس میں آپ کو ڈیزرٹ مل رہے ہیں، اس میں آپ کو جو ٹریل ہے وہ مل رہے ہیں، اور وہ ایسے ٹریل ہے کہ وہ دنیا میں کہیں ایسی جگہوں پہ نہیں ہیں، بہت جگہوں پہ لوگ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس سنو آ رہی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ الٹرا کے رنر مطلب ایونٹ ہو سکتے ہیں: ڈیزرٹ میراتھن، سنو میراتھن، اور الحمدللہ جیسے میرے بھائی نے بتا بھی دیا کہ آگے انشاءاللہ K2 کی طرف یہ ہم منہ کر کے لے کے چلے جائیں گے. تو ایک کتنا بڑا ٹورزم ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ وہ رننگ سے ہو رہی ہے. اور یہ ایک آخری سٹیج ہے. دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، آپ کے گراؤنڈ کم پڑ جائیں گے. آپ ابھی بھی کسی ڈیولپ سٹیز میں چلے جائے، ڈیولپس کنٹریز میں چلے جائے تو گراؤنڈ میں جگہ نہیں ہوتی واک کرنے کے لیے، رن کے لیے. تو آپ کو باہر آنا پڑے گا، آپ کو پہاڑی ایریا میں آنا پڑے گا، آپ کو روڈ پہ رن کرنا پڑے گا، آپ کو ٹریل پہ رن کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے کہ اگر آج یہ بنیاد رکھ دی نا تو انشاءاللہ یہ تاریخ ہوگا کہ آنے والے وقت میں لوگ تمام اس چیز کی طرف آئیں گے. اور یہ یہاں کے نوجوانوں کو اس پیڑ میں لا کر کے، تاکہ اگر یہاں سے ایک بھی بچہ باہر جا کر کے وہ ہزاروں لوگوں کو یہاں لا سکتا ہے. کیوں؟ وہ یہاں کا، جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ یہاں کے پیدائشی ہے، وہ کلائمیٹ ہے، وہ تکڑا رنر بنے گا، وہ دنیا میں جا کر کے یہاں گلگت بلتستان کا نام روشن کرے گا. اور وہ ہزاروں، جیسے میرے ساتھ اتنے ایتھلیٹس اٹیچ ہے میرے رننگ کی وجہ سے ہیں، تو اگر یہاں سے ایک ایتھلیٹس ہم نے نکال دیا، ایک بچے کی کر دیا. اور میں صحافیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کام میں آپ لوگ کا بہت رول ہے. اگر یہاں کے بچے اس پیڑ میں ہمارے ساتھ آئیں، ہم ان کو ٹریننگ، حاجی صاحب کو میں نے کہا ہے کہ میرے بھائی نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے اسکول میں پری اوکاسٹ ٹریننگ دے سکتے ہیں. یہاں سے کلائم کے علاوہ بھی اس رننگ کے اوپر اگر فوکس کرے تو ٹورزم بڑھے گا. تو یہ میری سب کے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو شیئر کریں. اور اس کے لیے مثال میں آپ کے سامنے ہوں کہ میں اگر خونزہ سے یہاں تک رننگ کی ہے، زیادہ تر رنر یہ پوچھیں گے، یہاں کے لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ ناممکن ہے. تو اگر میں نے ادھر سے یہاں تک رننگ کی تو کل کا ایونٹ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ان کے لیے ایزی ہے. اور اچھے رنرز کے لیے اس طرح کی ایونٹ بنانا، یہ وہ سمجھتے ہیں جو رنر ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو.
تو میں آخر پہ آپ لوگوں کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اگر میں یہاں پر ہوں تو ان کی وجہ سے ہوں. اگر میں باہر جا کر کے اس طرح اچھے ایونٹ کے لیے اتنے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہوں، اس طرح کے ایونٹ پاکستان میں نہیں تھا، اگر اس کی بنیاد ابھی رکھی گئی تو میرے لیے اس سے اور بڑی خوشی کی بات نہیں ہے سر. یہ آپ لوگوں کا شکریہ سر، آپ کا بھی سر، آپ کا بھی کہ آپ نے اتنا سیریس لے کر کے اور یہ ایونٹ آرگنائز کیا. یہ بڑی مہربانی.